کہ آپ لوگ کیا جانتے ہیں کہ سیالکوٹ کی سرزمین کے اوپر امام صاحب جس درگاہ کا نام ہے امام علی الحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ سید ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پاک سے ہیں، ان کا ظہور کیسے ہوا اور وہ سیالکوٹ میں کب آئے اور کیسے آئے؟ تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ 13ویں صدی کا دور تھا کہ جو فیروز شاہ تغلق کا یہ زمانہ تھا، اس کی سلطنت تھی، اس کی حکومت تھی۔ اس وقت سیالکوٹ کے اوپر سلوان نام کا ایک ہندو بادشاہ تھا، اس کی حکومت تھی۔ اس نے ایک قلعہ بنایا، جو پیر مرادیہ والا قلعہ ہے نا سیالکوٹ میں، اس نے وہ قلعہ بنایا، اور قلعے کی جب وہ دیوار بناتا تھا تو دیوار نہیں رکتی تھی۔ اس نے کسی پنڈت سے مشورہ کیا تو پنڈت نے اس کو یہ کہا کہ تم یوں کرو کہ کسی نوجوان مسلمان کا تازہ خون لے کر وہ اس دیوار کے اندر ڈالو یا اس کے اوپر ڈالو تو پھر وہ دیوار رک جائے گی۔ اس نے یوں ہی کیا۔ قلعہ کے ساتھ ایک جگہ تھی، وہاں پہ ایک حضرت تھے جن کا نام مراد علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا، جن کا مزار اس وقت قلعے کے اوپر ہے۔ وہ وہاں پہ عبادت کر رہے تھے، تو عبادت کے دوران ان کو بادشاہ جو سلوان تھا، راجہ تھا، اس کے حواریوں نے یا اس کے جتنے بھی ماننے والے تھے، انہوں نے ان کو قید کیا اور لے گئے، جا کے قتل کر کے ان کا خون جو تھا وہ دیوار کے اوپر ڈال دیا۔ اب مختصر یہ کہ ان کی جو والدہ تھی، ان کا نام تھا مائی راستی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کو جب اپنے بیٹے کے اس طرح کے سنگین قتل کا پتہ چلا تو انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ اب وہ روتی ہیں لیکن ان کی بات کوئی سنتا نہیں ہے۔ اب جو اگوکی میں مزار ہے سیالکوٹ میں حضرت ملک شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ ملک شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مائی کو ملتے ہیں، مائی راستی کو، اور پوچھتے ہیں کیا ماجرا تیرا؟ وہ اپنی ساری بات بتاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری بات یہاں پہ کوئی نہیں سنے گا، تم مدینہ شریف چلی جاؤ۔ اب اس نے آگے سے کہا کہ میرے پاس اتنے اخراجات نہیں ہیں کہ میں مدینہ جا سکوں، تو آپ نے فرمایا کہ تم آنکھیں بند کرو۔ اب اس سے آگے جو ہے وہ آنکھیں بند کرتی ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ مدینہ میں ہوتی ہیں۔ مدینہ میں وہ فریاد کرتی ہیں، وہاں سے پھر ان کی فریاد کو سنا جاتا ہے اور سید امام علی الحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وہاں سے مدینہ شریف بھیجا جاتا ہے۔ اب یہ دو بھائی سیالکوٹ میں آتے ہیں، اور ایک جو ہے ان کا مزار یہاں پہ امام صاحب امام علی الحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ہے، اور دوسرے جو بھائی ہیں ان کا مزار ایمن آباد روڈ کے اوپر سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے ساتھ جو ہے آدم دراز کے ساتھ جو ٹبہ بنا ہوا ہے وہاں پہ ان کا مزار ہے۔ یہ دو بھائی یہاں پہ آتے ہیں اور یہ آ کر پھر سیالکوٹ کو فتح کرتے ہیں۔ یہ 13ویں صدی عیسوی کا واقعہ ہے، اور حضرت امام علی الحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی کے 14ویں مرید ہیں، اور ان کے پھر آگے سے خلیفہ بھی ہیں۔ بتانا صرف یہ چاہتا ہوں، ایک پیر مراد علی شاہ کی جان نکلتی ہے اور ان کو ظلماً قتل کیا جاتا ہے، صرف اپنے قلعے کی دیوار کو کھڑا کرنے کے لیے ان کے خون کا استعمال کیا جاتا ہے، تو اتنی بڑی ہستی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانشین کو مدینہ شریف سے بھیجتے ہیں برصغیر